انسان کی زندگی اور قبر کا واقعہ۔ ایک ہونہار نوجوان تھا۔ اس نے سفین سے کمبل منگوائے، سونے کے لیے 10 برس بھی نہ سونے پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے، اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کر چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خواب گاہ میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائی، بڑے خوبصورت کمکموں میں بلف لگائے، اور کچھ دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کر اندھیری کوٹھی میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کر سو جاتے ہیں۔ بدن پر کوئی چینٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھ کھا رہا ہے، کوئی اس کی کھال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹ جس کے بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر۔ قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہی سما بجھتی ہے، اور سب سے پہلے اسی کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پر اس کے لیے کھودی گئی ہوں۔ گرمی کے بادل کبھی اس کے اوپر سے ہٹتے ہی نہ ہوں۔ خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کر گزر جاتی ہو، پریشانیاں اور فکروں کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریوں اس کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہی ہوں۔ دوستوں کی بے وفائیاں اور اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پر نستر چلا رہی ہوں۔ قبر اس کو روزانہ پکار رہی ہو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھوروں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کوئی نیک اعمال لے کر آنا۔ آپ ذرا زندگی کی گہرائی میں دیکھیں کہ کتنی بے پائیدار، بے صفا، بے وفا، بے قرار زندگی ہے، کہ جہاں ایک پل انسان کو قرار نہیں، کہیں ایک پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں۔ تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل۔ ایک خوشی کو دینے کے لیے لاکھوں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بھلا یہ بھی زندگی ہے؟ میرے دوستو، آپ غور تو کرو، اس زندگی کے بارے میں آپ غور تو کرو جس کو آج ہم جی رہے ہیں۔ میرے دوستو، کل کو موت آ جائے گی، ہم کیا جواب دیں گے قبر میں؟ میرے دوستو، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے رب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لے کر چلتا ہے تو وہ 3 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میرے دوستو، ہم نے اپنی زندگی اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جیتی، تو میرے دوستو ہم اس جواب کو دے دیں گے۔ میرے دوستو، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، تو ہم اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ نہ کیا تو ہم اس سوال کو نہ دے پائیں گے۔ میرے دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، ہاں، ہمیں اس دنیا سے کہاں جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم مرنے کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے،
وہاں جائیں گے، اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو ہمیش کی خوشیاں ہوں گی۔ اور ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگی ہمیش کی ویران ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی۔ اس زندگی میں پریشانی بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، بھوک بھی، بیماری بھی، پریشانی بھی، تندرستی بھی۔ میرے دوستو، یہ زندگی کٹ جائے گی۔ ہمیش کی زندگی جو آخرت والی زندگی ہے وہ نہیں کٹے گی۔ وہ اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، وہ نہیں کٹے گی۔ وہاں بڑی بڑی پریشانی ہیں، بڑی بڑی سزا ہیں، بڑے بڑے خطرناک عذاب ہیں۔ ہاں میرے دوستو، آج اس آگ کے اندر ہم ایک انگلی کو 1 منٹ کے لیے نہیں دے سکتے تو وہ ہمیشہ کیسے رہیں گے اس آگ میں جو اس آگ سے 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے اوپر غور کریں، سوچیں، تنہائی میں 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیا مقصد ہے۔ میرے دوستو، جب ہم اس مقصد کو پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ تو امتحان کے لیے دی ہے، اس زندگی کے لیے دی ہے جو ہمیش کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم پاس ہو جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے تو جو آنے والی زندگی ہے، جو ہمیش کی زندگی ہے، وہاں ہم عیش و آرام سے رہیں گے۔ یہاں زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی مان کے چلیں گے تو آخرت والی زندگی میں انشاءاللہ ہم اپنی منمانی چلائیں گے۔ ہاں، یہاں تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی مان کے چلیں اور آخرت والی زندگی میں ہم اپنی منمانی چلائیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور آخرت والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ میرے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائے۔ انشاءاللہ جو دین کی باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک پہنچائے گا تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو مرنے کے وقت بھی آپ کو اس ثواب ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔